السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی تو انشاءاللہ آج ہم سورۃ النور کی 8 آیات کریں گے، اور آج کی جو آیات ہیں یہ بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ سنجیدہ اور بہت زیادہ سیریس ہیں۔ یعنی ان آیات میں جس معاملے کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ معاملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت بھاری تھا، بہت زیادہ بھاری تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا مشکل ترین وہ ایک مہینہ ڈیڑھ تھا، جس میں بہت زیادہ ان کو ایک تکلیف سے گزرنا پڑا۔ شاید پوری زندگی میں وہ اس سے زیادہ کسی بڑی تکلیف میں نہیں گزری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں اپنی یہ رائے دے رہا ہوں کہ واقعہ طائف کے بعد، اگر واقعہ طائف کے بعد اور آپ کی نبوی زندگی میں جو معاملہ پیش آیا واقعہ طائف کے بعد اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، شاید یہ آپ کی زندگی میں ایک آپ کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، جس نے آپ کو انتہائی رنجیدہ اور انتہائی تکلیف میں مبتلا کیا۔ سو غور سے سنیے گا، اور انشاءاللہ اس دوران باتیں بھی ہوں گی۔ ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ ان حرف تاکید، الذین اسم موصول، اب یہ جملے میں مبتدا بن رہا ہے تو یہ بن گیا اسم انا، یہ اسم انا بن چکا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ صلہ اس میں موصول اور اس کا صلہ بھی ہوتا ہے۔ اب صلہ اس کا کہاں تک ہے؟ اس کا جو صلہ ہے وہ یہ ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ الذین اسم موصول، جاؤ فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، کہ اور جس چیز کو لے کر آنا ہوتا ہے وہ پھر با حرف جر سے آتا ہے، یعنی جاء یجیء پھر متعدی بن جاتا ہے لازم سے با حرف جر کے ساتھ۔ اور افک کہتے ہیں جھوٹ کو، گھڑا ہوا جھوٹ۔ اچھا، الکذب اور الافک میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہوتے دونوں ہی جھوٹ ہیں۔ کذب بھی گھڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی اگر میں کہوں کہ خالد سچا ہے یا میں کہوں خالد چور ہے لیکن وہ چور نہیں ہے، تو اصل میں جھوٹ ہی گھڑ رہا ہوں، میں ایک جھوٹ بنا رہا ہوں، کذب ہو گیا نا۔ یہ افک بھی بن رہا ہے، لیکن افک اور کذب میں فرق جان لیجئے۔ افک وہ ہوتا ہے کہ ایسا جھوٹ جو سننے کے بعد انسان چونک اٹھے، پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے الکذب اور الافک میں۔ سمپل ہی ہے۔ دیکھیں، اگر میں کہوں افک تو جھوٹ گھڑا ہوا ہے نا، بنایا گیا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے۔ لیکن آپ اس کو عربی لغت میں سمجھ لیں، الافک ایسا جھوٹ ہوتا ہے جو انسان سن کر حیران و پریشان ہو جائے، چونک اٹھے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو آج کل یوٹیوب پر یہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ الکذب کی جگہ پر الافک استعمال کر رہے ہیں، یعنی ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا چونک اٹھے۔ ایسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں ٹویٹر پر، فیس بک پر، لوگ الکذب کو چھوڑ کر الافک استعمال کر رہے ہیں، اور الافک یہ کذب سے بڑھ کر ہے، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ عذاب والا ہے۔ جھوٹ سے تو بچنا ہی بچنا ہے، تو خدا را کم از کم الافک سے تو بچ جائیں۔ ایسا جھوٹ تو نہ بولیں کہ انسان چونک اٹھے۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یوٹیوب پر؟ وہ ایسا افک گھڑتے ہیں کہ سننے والا ان کی طرف متوجہ ہو کر لازماً ان کی ویڈیو پر کلک کرے۔ ٹویٹر پر، فیس بک پر جھوٹی پوسٹ ڈالتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان لازماً ان کو پڑھے، لازماً ان کو سٹڈی کرے، جا کر کھول کر دیکھے اس میں کیا بولا گیا ہے۔ یہ ہے افک، کہ کسی کو ایسا جھوٹ گھڑو کہ کسی کو چونکا دو، اس کو پریشان کر دو۔ یہی ہوا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے کے بارے میں، ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو جھوٹ گھڑ کر لائے، یعنی جنہوں نے جھوٹ گھڑا۔ عصبۃ منکم، یہ ہے خبر۔ عصبۃ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی جماعت کو، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک چھوٹی سی جماعت ہے۔ یہ بن گیا اسم انا، اور یہ بن گیا خبر انا، منکم متعلق ہو گیا۔ آگے ہے اللہ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، اب لا ہے لائے نہیں، حسب یحسب گمان کرنا، خیال کرنا، لائے نہیں ہو گیا، انتم اس کا فاعل ہے، نون ڈراپ ہوا، ہو مفعول ہے، اور یہ جا رہا ہے افک کی طرف۔ لا تحسبوه، اسے مت گمان کرو، شرن، یہ مفعول نمبر 2، یہ مفعول نمبر 1، یہ مفعول نمبر 2،
لا تحسبوه شرا لکم، اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بلکہ بل هو خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے یہ آگے ہم دیکھیں گے، کچھ چیزیں واضح ہونی ہیں۔ بلکہ ہوا مبتدا خیر لکم، خبر اور متعلق خبر، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لکل امرئ منہم مکتسب من الاثم، لکل امرئ منہم، یہ ہے خبر مقدم پورے کا پورا۔ اچھا وہ کیسے ہے؟ دیکھیں اصل میں تھا کل امرئ، یعنی ہر آدمی، امرون کہتے ہیں آدمی کو، لام حرف جارہ ہے، اس نے اس کو مجرور کر دیا، یہاں تک کہ مرکب اضافی، منہم یہ صفت ہے امرن کی، سو لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے، ان میں سے ہر ایک آدمی کے لیے ہے، سو یہ خبر مقدم، آگے ہے مبتدا مؤخر، مکتسب من الاثم، یہاں تک یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اس میں مبتدا کیا ہے؟ ما ہے، اس میں موصول، اور یہ مبتدا بن رہا ہے اس میں موصول۔ اکتسب یکتسب باب افتعال میں سے، یعنی کمانا، سو اس کا مطلب بعض علماء نے کہ بڑی محنت کر کے کمانا، سو کاف سین اور با مادہ ہے، باب افتعال، اکتسب فعل ماضی، مکتسب من الاسم، سو لکل امرئ منہم، ان میں سے ہر آدمی کے لیے ہے، مکتسب من الاسم، من الاسم متعلق مکتسب ہو گیا کہ جو اس نے، یعنی اب یہ اکتسبہ کا ہوا جو فاعل ہے وہ کل امرن کی طرف جا رہا ہے، یعنی ہر آدمی کے لیے ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، الذی اسم موصول اور یہ بن گیا مبتدا، تولی کبرہ منہم، سو یہ پورے کا پورا جملہ بن رہا ہے مبتدا، الذی اسم موصول، تولی کبرہ منہم یہ صلہ ہے الذی کا۔ تولی یہ تولی، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی معاملے کی ولایت اختیار کر لینا یا کسی معاملے کی ذمہ داری اٹھا لینا۔ والذی تولی، تولی کا ہوا فاعل جو الذی کی طرف چلا گیا، واو لام یا مادہ باب تفاعل، والذی تولی کبرہ، کبرن کہتے ہیں بڑا، کسی چیز کا بڑا ہونا، ہو یہ جا رہا ہے اف کی طرف، سو والذی تولی کبرہ منہم، سو وہ جس نے اس کا بوجھ اٹھایا، اس کی ذمہ داری لی، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یہ جملہ پورے کا پورا ہے خبر اس جملے کے لیے۔ اس کے اندر ایک اور جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر، وہ ہے مرکب توصیفی۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ نے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، لولا کیوں نہ، یہ اس کو حرف تخصیص بھی کہا جاتا ہے، توبیخ و زجر بھی کہا جاتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، کہ لولا اذ سمعتموه، کیوں نہ، اذ جب، سمعتم فعل ماضی، انتم فاعل، ہو یہ اف کی طرف چلا گیا، کہ کیوں نہ تم سب نے جب سنا اس جھوٹ کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، ظن یظن خیال کرنا، گمان کرنا، ایسا سوچنا، ظن المؤمنون یہ فاعل ظن اور یہ بھی فاعل، دونوں فاعل ہو گئے، کہ ظن المؤمنون والمؤمنات، کہ مومنوں اور مومنات نے خیال کیوں نہ کیا، بانفسهم اپنے بارے میں، خیرا بہتری کا، یعنی انہوں نے اپنے بارے میں بہتری کا خیال کیوں نہ کیا، یعنی وہ کیوں نہ اس معاملے کو سننے کے بعد ایک اچھا گمان رکھتے اور خاموش رہتے، بات کی تحقیق ہوتی، معاملات سامنے آتے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق اچھا خیال کرتے، کیونکہ وہ ان کو جانتے تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، شخصیت جانی پہچانی تھی، ان کا کردار جانا پہچانا تھا، اس کے باوجود الزام لگنے پر کان کیوں دھرے گئے؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، پھر آگے اللہ نے فرمایا اس کا رسید، وقالوا هذا افک مبین، اور انہوں نے کیوں نہ ایسا کہہ دیا، ابھی واو عطف ہوا لولا کا، قالوا فعل ماضی ہم فاعل، تو کیوں نہ انہوں نے کہہ دیا هذا افک مبین، یہ جھوٹا گھڑا ہوا واضح ایک جھوٹ ہے، یعنی واضح گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ هذا مبتدا مرکب توصیفی، افک مبین، مبین اسم الفاعل کا صیغہ، یعنی جو واضح ہو، اس افکن جھوٹ گھڑا ہوا، سو کیوں نہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ایک گھڑا ہوا جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور یہ مقولہ ہے پورا جملہ قالو کا۔
سو یہ وہ بات تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ کیوں نہ انہوں نے سننے کے بعد ایسا سوچا ہوتا. آگے اللہ نے فرمایا لولا، اب یہ ان کے بارے میں ہے جنہوں نے الزام لگایا، لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہ جاؤ فعل ماضی، ہم فاعل وہ آئے، لیکن متعدی بنا دیا گیا بحرف جر سے، اربع شہداء 4 گواہ، کیوں نہ وہ 4 گواہ لے کر آئے علیہ اس پر. یہ ہو کدھر جا رہا ہے؟ یہ وہ اف کی طرف، یعنی اس جھوٹ پر، اس بہتان پر وہ 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے. پھر اللہ نے فرمایا فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اذ جب، یعنی جب کہ، لم فعل مضارع کو ماضی تاکید نفی کے لیے، یأتو ہم اس کا فاعل، نون ڈراپ ہو گیا، مجزوم ہے اتا یا اتی، باب ضربہ سے حمزہ تا یا مادہ، جو لے کر آنا پھر وہی، یہ بھی لازم ہے، اس کو متعدی بنا دیا گیا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور اگر کیوں، اور جب وہ گواہ لے کر نہیں آئے، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اولئک مبتدا ہے، جملہ کیا تھا؟ اولئک عند اللہ کاذبون، وہ دور کا اشارہ، یہ متعلق خبر، وہ ہیں عند اللہ، اللہ کے پاس جھوٹے. لیکن حاصر کا مفہوم پیدا کیا گیا، خبر کو معرفہ بنا کر ضمیر فصل لائی گئی جو مبتدا سے مطابقت رکھتی ہے، فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یقیناً یعنی وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، یعنی وہی جھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک، اصل تو جھوٹے وہ ہیں. سو آپ اندازہ کریں کیا معاملہ تھا اور کس طرح بیان کیا گیا ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، لولا اگر نہ، اب یہ لو یہاں پر وہ ایک آ رہا ہے جو ایسی شرط، جو مطلب ایسا معاملہ جو پورا نہ ہوا ہو. لولا، لا نفی کا، سو اگر نہ، لولا فضل اللہ مبتدا ورحمتہ خبر، اور یہ متعلق ہو گیا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ. سو یہ مبتدا نمبر 1 ہے، یہ مبتدا 2 ہے، یہ خبر نمبر 2 ہے، یہ خبر نمبر 3، اور یہ عطف ہو گیا خبر نمبر 4. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر تم سب پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، فی الدنیا دنیا میں، و آخرت میں اور آخرت میں. یہ جواب لو آ رہا ہے، جواب واقعہ کہتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا؟ مسا فعل ماضی، میم سین سین مادہ، کم مفعول. اب مسا کا فاعل کیا ہے؟ وہ ہے عذاب عظیم. سو لمسکم عذاب عظیم، تمہیں ایک بہت بڑا عذاب چھو جاتا. اللہ اکبر. کون تھے وہ؟ صحابہ تھے سارے. یہ صحابہ سے مخاطب خطاب کیا جا رہا ہے. سو اچھا، کس بارے میں؟ اب متعلق فعل پر آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فی ما افضتم فیہ، یہ متعلق فعل ہے مسا. فی حرف جر، ما موصولہ، افضتم افاض یفیدو، کسی معاملے میں پڑ جانا. سو افضتم یہ باب افعال سے ہے، انتم اس کا فاعل ہے، ہی میں یہ جا رہا ہے کدھر؟ فی ما افضتم فیہ، یہ فیہ میں واپس اسم موصول کی طرف جا رہا ہے. یعنی لمسکم، تمہیں چھو جاتا ایک بڑا عذاب، کس معاملے میں؟ فی ما افضتم فیہ، جس معاملے میں تم سب پڑ گئے، نہیں پڑھنا چاہیے تھا. آگے اللہ نے فرمایا اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم. اذ جب، تلقونہ، تلقا یتلقا، کسی معاملے کو پا لینا، کسی کو سامنے پا لینا. اذ تلقونہ فعل ماضی، فعل مضارع، انتم فاعل، لقا یلقی، نو تلقا یتلقا، یہ باب تفاعل سے ہے، تا ڈراپ ہو گیا، انتم اس کا فاعل ہے، باب تفاعل سے. اذ تلقونہ، جب تم سامنے پاتے تھے، ہو اسے، یہ کیا ہے؟ ہو یہ وہ افک، اس جھوٹ کو، اس بہتان کو، بِأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبانوں سے. سو اذ تلقونہ بِأَلْسِنَتِكُمْ، اب یہاں با حرف جر سے مراد ہے کہ اپنی زبانوں پر لے کر آنا. یعنی اگر یہ با حرف جر سے نہ موجود ہو تو یعنی اس چیز کو پانا، یہاں سے مراد ہے کہ اب اس کو اپنی زبان پر بھی لے کر آنا. اذ تلقونہ بِأَلْسِنَتِكُمْ، جب تم اس جھوٹ کو، بہتان کو اپنی زبانوں پر لاتے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور اپنے منہوں سے کہتے تھے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اذ آیا ہوا پیچھے، اور اذ ظرف ہے، ظرف کی وجہ سے یہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے پورا جملہ. تقولون فعل مضارع، انتم فاعل،
بِأَفْوَاهِكُمْ متعلق فعل ہو گیا، یہ فمن کی جمع ہے افواہن. وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور تم اپنے منہوں سے کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، ما ہے یہاں پر اس میں موصول، لیسا نفی کے لیے ہے، اس کا اسم ہے اسم لیسا، علم یہ متعلق ہو گیا. سو ما لیس لکم بہ علم، بہ میں ہا جا رہا ہے ما کے طرف. وتقولون بافواہکم اپنے منہوں سے کہتے تھے ما لیس لکم بہ علم، اس بات کو جس کا تمہیں علم نہ تھا. وتحسبونہ حینا، حسب یحسب گمان کرنا، تحسبون فعل مضارع انتم فاعل، ہو اس بات کو یہ ما کی طرف جو تم بات کر رہے تھے، حینا یہ مفعول دوسرا، حین مطلب ہلکا، بہت آرام دہ. وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا اور تم اسے بہت ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا، عند اللہ متعلق، عظیم خبر، اور اللہ کے ہاں تو وہ بہت بڑا ہے. اب آئیے میں دوبارہ اللہ نے فرمایا اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. یعنی تم جو باتیں اپنی زبان پر لاتے تھے اور تم جو اپنے منہوں سے کہتے تھے، وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں تھا اور تم اسے بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ بہت عظیم ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. بے شک یہاں پر یہ آیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن یہ آج اور قیامت تک ہر بات پر رہے گی، ہر اس بہتان، اس الزام، اس افک پر رہے گی جو کسی شریف عورت یا شریف مرد پر لگایا جائے گا. یہ آیت ہمیشہ رہے گی. یاد رہے کسی پر الزام، بہتان لگانا آپ کے نزدیک تو چھوٹا معاملہ ہو سکتا ہے، میرے نزدیک چھوٹا معاملہ ہو سکتا ہے، آسان ہو سکتا ہے. ابھی الزام لگاؤ اور برباد کر دو، ذلیل کر دو، خوار کر دو. وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ یاد رکھیے گا. کسی عورت، کسی مرد پر اس طرح کے عزت والے الزام لگانے سے پہلے 1 کروڑ بار سوچئے گا. وَتَحْسَبُونَهُ حَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم تو اسے بہت چھوٹا سمجھتے ہو، بہت ہلکا سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑی بات ہے. بہت غور سے آگے چلتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. لولا پھر وہی بات آ گئی، کیوں نہ اِذْ سَمِعْتُمُوهُ جب تم نے اسے سنا. یہ ہو واپس اسی طرف، سمعتو کی پہلے بات آ چکی. قُلْتُمْ تم نے کیوں نہ کہا، قُلْتُمْ انتم اس کا فاعل، تم نے کیوں نہ کہا ما يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا. ما يَكُونُ شایان شان نہیں ہے، لائق نہیں ہے. ما يَكُونُ لَنَا، اچھا اس یکونو کا اسم ہے یہ پورا جملہ. ان مصدریہ، نتکلم فعل ماضی، نحن فاعل، نصب ہو گیا، یہ متعلق نتکلم. ہاذا اس بات کی طرف جا رہا ہے. سو ان نتکلم بہذا، لنا یہ اب متعلق، یہ خبر بن گیا قائم مقام خبر یکونو کے لیے. سو ما یہاں پر نفی ہے. ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے شایان شان نہیں ہے، ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اس معاملے پر بات کریں. سبحانک، اے رب تو پاک ہے. یعنی یہ کہا ہوتا ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. ھذا مبتدا، بہتان عظیم خبر، یہ صفت موصوف. آگے اللہ نے فرمایا یعظکم اللہ، وعظ یعظ، وعظ کرنا. یعظ فعل مضارع، لفظ الجلالہ فاعل، یعظکم مفعول. اللہ تم سب کو نصیحت کرتا ہے. کیا؟ یہ مفعول دوسرا. ان تعودوا لمثلہ ابدا، ان مصدریہ، تعودوا کا نون ڈراپ، فعل مضارع، انتم فاعل، عاد یعود لوٹنا. لمثلہ ابدا یعنی ان تعودوا لمثلہ ابدا، یہاں پر لا کا مفہوم ذہن میں رکھیے. سو اس بات کی طرح کبھی لوٹنا، یعنی یہاں سے یہ نہیں کہ دوبارہ لوٹنا ہے، ابداً ہمیشہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے. سو اصل میں کیا ہے، اللہ تعودوا لمثلہ ابداً، اس طرح کی بات ہمیشہ کبھی مت کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ایمان رکھتے ہو. ان شرطیہ کنتم اسم موجود ہے، مؤمنین خبر منصوب، کنتم کے لیے خبر ہے. تو یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے. کس بات کی؟ ان تعودوا لمثلہ ابداً. کس بات کی طرف؟
یعنی اس بات کی طرح کے طرف لوٹنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے، یعنی اس بات کی طرف لوٹنے کے لیے نصیحت کرتا ہے. مراد یہ نہیں کہ لوٹنا ہے، مطلب یہ کہ نہیں کرنی یہ بات دوبارہ. ان کنتم مؤمنین، شرط لگائی اگر تم ایمان والے ہو. آگے اللہ نے فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. بَيَّنَ يُبَيِّنُ، واضح کرنا، کھول دینا. اللہ لفظ الجلالہ فاعل باب تفعیل، یبین اللہ، اللہ واضح کرتا ہے متعلق تم سب کے لیے کیا؟ الآیات، منصوب مفعول یبین، آیات کو اللہ واضح کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. مبتدا خبر. الحمدللہ. آئیے ذرا اب اس واقعے کو ہم مل کر پڑھتے ہیں. جی تو واقعہ افک کے بارے میں آئیے ہم پڑھتے ہیں، اور اس کو رپورٹ کرنے والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی کرتے، جس کا قرعہ نکلتا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اسی طرح ایک غزوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ اندازی فرمائی تو میرے نام کا قرعہ نکلا ہے، لہٰذا اس سفر میں میں آپ کے ساتھ گئی. یہ واقعہ حجاب کے حکم نازل ہونے کے بعد کے دور سے تعلق رکھتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے ہودج میں اٹھایا اور اسی میں بٹھایا جاتا تھا. ہم سفر پر روانہ ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے سے فارغ ہو کر واپس تشریف لا رہے تھے اور ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تھے تو ایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا، اور آپ نے جب کوچ کا حکم دیا تو میں کھڑی ہو گئی حتیٰ کہ لشکر سے الگ ہو گئی، اور جب اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد واپس مڑی اور میں نے اپنے سینے کو چھوا تو معلوم ہوا کہ میرا موتیوں کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے. اور جب تو میں واپس جا کر اس اپنے ہار کو تلاش کرنے لگی. اسی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی. وہ لوگ جو میرے ہودج کو اٹھایا کرتے تھے آئے اور انہوں نے ہودج اٹھایا اور اسے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس میں میں سوار ہوا کرتی تھی. انہوں نے سمجھا کہ میں ہودج میں ہوں. خواتین اس وقت دبلی پتلی ہوا کرتی تھی اور ان کے جسموں پر گوشت نہ تھا کیونکہ وہ بہت سادہ کھانا کھایا کرتی تھیں، اسی لیے ان لوگوں نے ہودج کے ہلکا ہونے کی وجہ سے محسوس ہی نہیں کیا کہ اس میں موجود ہوں یا نہیں. اچھا، یہ ایک نارمل بات ہے. بسا اوقات آپ کی فیملی ممبر کچھ ایسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ ایسے اتنے دبلے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو موٹر سائیکل پر یا گاڑی فوراً، موٹر سائیکل پہ تو احساس ہو جاتا ہے نا پیچھے کون بیٹھا ہے. گاڑی میں اگر وہ بیٹھیں تو گاڑی کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ کوئی گاڑی میں آ کر بیٹھا ہے، لیکن اگر کوئی میرے جیسا آ کے بیٹھے تو لگ پتہ جاتا ہے کہ گاڑی میں کوئی آ کے بیٹھا ہے. سو یہ ایک نارمل بات ہے. اور میں ابھی نو عمر لڑکی تھی. انہوں نے اونٹ کو بٹھایا اور چل دیے. مجھے قافلہ کی روانگی کے بعد اپنا ہار ملا. پھر میں جب پڑاؤ کی جگہ واپس آئی تو وہاں نہ کوئی بلانے والا تھا اور نہ کوئی جواب دینے والا. وہاں اس وقت کوئی بھی موجود نہ تھا. میں نے اسی جگہ قصد کیا جہاں میں تھی اور یہ خیال کیا کہ لوگ مجھے گم پائیں گے تو میری طرف واپس آئیں گے. میں اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی کہ نیند کا غلبہ ہوا اور میں سو گئی. صفوان بن معطل، سلمہ، زکوانی لشکر کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے اور وہ صبح کے وقت میری جگہ کے قریب پہنچ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان سویا ہوا ہے. لیکن جب وہ میں نے قریب آیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا. انہوں نے مجھے دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. پڑھا تو ان کے اس پڑھنے کی وجہ سے میں بیدار ہو گئی اور میں نے اپنی اوڑھنی کے ساتھ اپنا چہرہ چھپا لیا. اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے سوائے انا للہ کے کچھ اور کہا ہو. حتیٰ کہ انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا تو میں اس پر سوار ہو گئی اور وہ اپنی سواری کو چلانے لگے اور ہم لشکر کے پاس اس وقت پہنچ گئے جب دوپہر کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اس نے پڑاؤ ڈال دیا تھا. بہتان بازوں کا ٹولہ میرے بارے میں اس واقعے کی وجہ سے جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور ان میں سے جس نے بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا وہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. ہم مدینہ میں جب واپس آئے تو واپسی کے بعد قریباً 1 مہینے تک میں بیمار رہی، اور ان دنوں لوگ بہتان ترازوں کے اس بہتان کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، مگر مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہ تھا. البتہ اس بیماری کے دنوں میں یہ بات میرے لیے باعث تشویش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس لطف و کرم کو نہیں دیکھتی تھی جس کا میرے بیمار ہونے پر آپ مظاہرہ فرماتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کہتے اور فرماتے کیف فیکم، کیا حال ہے. اس سے مجھے شک گزرتا، لیکن اس شر کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہ تھا. حتیٰ کہ بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد میں ایک رات رفع حاجت کے لیے باہر گئی اور میرے ساتھ ام مصطح تھیں.
ہم مناسک کی طرف گئیں، قضاء حاجت کے لیے ہم وہیں جایا کرتی تھیں، ان دونوں اس مقصد کے لیے ہم صرف رات کو ہی باہر نکلا کرتی تھیں۔ یہ اپنے گھروں کے قریب بیت الخلاء بنانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت ہمارا معاملہ پہلے عرب لوگوں جیسا تھا کہ ہم رفع حاجت کے لیے باہر جنگل میں جایا کرتے تھے اور گھروں میں بیت الخلاء سے ہم تکلیف محسوس کرتے تھے۔ بہرحال میں اور مستح باہر نکلی۔ مستح ابو روحم بن مطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور ان کے والدہ صخر بن عامر کی بیٹی اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کے بیٹے کا نام مستح بن اثاثہ بن عباد بن مطلب تھا۔ بہرحال فراغت کے بعد میں اور بنت ابو روحم یعنی مستح جب واپس آ رہی تھیں تو وہ اپنی چادر کی وجہ سے پھسل گئیں اور کہنے لگی مستح کا برا ہو۔ میں نے یہ الفاظ سننے کے بعد ان سے کہا کہ آپ نے بہت بری بات کی ہے، ایک ایسے شخص کو گالی دی ہے جسے غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل ہے۔ اس نے جواب دیا، اے لڑکی، آپ نے نہیں سنا جو اس نے کہا؟ میں نے کہا اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے بہتان بازوں کی بات کے بارے میں بتایا۔ یہ بات سن کر میری بیماری میں پھر اضافہ ہو گیا۔ جب میں گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور فرمایا کیف تیکم، کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی اجازت ہو تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ میں در حقیقت اپنے والدین سے صحیح صورتحال معلوم کرنا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرما دی۔ میں والدین کے گھر گئی تو میں اپنی والدہ سے کہا، امی جان لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا کم ہی ہوا ہے کہ ایک خوبصورت عورت ایک شخص کے نکاح میں ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو اور اس عورت کی سوکنے بھی ہوں اور وہ باتیں نہ بنائے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا اب بھی یہ سوکنوں کی بات ہے جبکہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ صبح تک اس ساری رات میں روتی رہی، نہ آنسو رکتے تھے اور نہ نیند آتی تھی۔ صبح ہوئی تو پھر بھی میں روتی رہی اور وہی بھی رکی ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عالم غیب ہوتے تو تحقیق کبھی نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا اور اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے کے بارے میں مشورہ فرمایا تو اسامہ بن زید نے کہا، آپ کی بیوی کی برات اور ان سے محبت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول وہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، ہم ان کے بارے میں خیر ہی جانتے ہیں۔ علی بن ابو طالب نے جواب دیا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی تو نہیں رکھی، ان کے سوا عورتیں اور بھی بہت ہیں، اگر آپ باندی سے پوچھ لیں تو آپ کو سچی بات بتا دی گئی، نہیں وہ جو گھر میں رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو بلایا اور فرمایا، اے بریرہ، ہل رأیت من شیء یریبک من عائشہ، بریرہ تم نے عائشہ کی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہو؟ بریرہ نے جواب دیا، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ان کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے میں ان پر عیب لگا سکوں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر ہیں، آٹا رکھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے، تو یہ بات یعنی گھر کے یہ معاملات میں تھوڑی سی ان سے یعنی یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی بن سلول کی شرارتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، کون ہے جو مجھے اس شخص کے سر سے نجات دے جس کی ایذا رسانی میرے گھر والوں تک پہنچ چکی ہے؟ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر و بھلائی ہی دیکھی اور انہوں نے ایسے شخص کا نام لیا جس کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ بہت بھلا اور نیک آدمی ہے، وہ میرے گھر میں جب آتا ہے تو میرے ساتھ ہی آیا ہے، اکیلا کبھی نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کے شر سے آپ کو میں بچاتا ہوں، اس کا تعلق اگر خاندان سے اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق خزرجی بھائیوں سے ہے تو پھر جو آپ حکم فرمائیں ہم اب آپ کے فرمان کی اطاعت بجا لائیں گے۔ یہ سن کر سردار خزرج سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، وہ ایک نیک انسان تھے مگر خاندانی حمیت میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے سعد بن معاذ سے کہا، اللہ کی قسم تم اسے قتل نہیں کر سکتے اور نہ تمہیں اسے قتل کرنے کی طاقت ہے۔ اسید بن حدیر جو سعد بن معاذ کے برادر امزاد تھے، سعد بن عبادہ سے کہنے لگے، تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کی قسم ہم اسے ضرور قتل کر سکتے ہیں، تم منافق کی طرف سے جھگڑتے ہو۔ اس سے اوس اور خزرج دونوں خاندان بھڑک اٹھے، حتیٰ کہ انہوں نے مارنے کا ارادہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک منبر پر جلوہ افروز تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کراتے رہے حتیٰ کہ وہ خاموش ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکوت فرما لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یہ سارا دن بھی میں نے روتے ہوئے گزارا، نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی، پھر رات کو بھی میں روتی رہی اور نہ آنسو رکتے تھے نہ نیند آتی تھی۔ میرے والدین یہ خیال کرنے لگے کہ اس قدر
پر کثرت کے ساتھ رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے اسے اجازت دی تو اس نے بھی میرے پاس بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا، پھر تشریف فرما ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سے یہ بات کہی گئی تھی آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن آپ میرے بارے میں ابھی تک میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما تو آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا اما بعد عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بری قرار دے گا، اور اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرو۔ بلا شبہ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل فرما لی تو میرے آنسو رک گئے، حتیٰ کہ میں آنسوں کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنے والد سے کہا میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا جواب دیں جو انہوں نے کہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا واللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ میں نے اپنی امی سے کہا آپ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی، قرآن مجید بھی زیادہ نہیں پڑھتی تھی۔ میں نے جواب دیا اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس بات کو سنا اور یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی اور تم نے اسے سچا سمجھ لیا ہے۔ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو تم میری تصدیق نہیں کرو گے، اور اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو تم میری تصدیق کرو گے۔ اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنی اور تمہاری مثال اس طرح پاتی ہوں جس طرح یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور اللہ کی قسم اس وقت میں یہ جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ضرور بری قرار دے گا، لیکن اللہ کی قسم میرا یہ گمان نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں وہی نازل فرما دے گا جس کی تلاوت کی جائے گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ایسا کلام نازل فرما دے جس کی تلاوت کی جائے گی۔ مجھے امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے بری قرار دے گا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کسی مجلس میں تشریف فرما تھے، گھر کے افراد میں سے کوئی بھی شخص ابھی تک باہر نہیں گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل فرمانی شروع کر دی۔ آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے نزول کے وقت ہوا کرتی تھی۔ سردی کے موسم میں بھی جبین مبارک سے موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے لگے، اور یہ سقول کے ثقل کے باعث ہوتا جو آپ پر نازل کیا جاتا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور پہلا جملہ آپ نے فرمایا ابشری یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد برأکی، عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے تجھے بری قرار دے دیا ہے۔ میری امی نے کہا اٹھ کر آپ کے سامنے کھڑی ہو جاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی، اللہ عز وجل کے سوا کسی اور کا شکر ادا نہیں کروں گی کہ اسی ذات پاک نے میری برات نازل فرمائی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس وقت ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم وان اللہ رؤوف رحیم 10 آیات نازل فرمائیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستہ پر اپنا مال خرچ کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کا قرابت دار بھی تھا اور فقیر بھی۔ میری برات میں ان آیات کے نزول کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مستہ نے بھی عائشہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی، اسی لیے اللہ کی قسم اب میں اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ زینب بنت جہش سے بھی میرے بارے میں پوچھا اور فرمایا یا زینب ماذا علمتی او رأیتی، اے زینب تو کیا جانتی ہے یا تو نے کیا دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں اپنے کانوں اور آنکھوں کی حفاظت کرتی تھی، اللہ کی قسم میں نے خیر و بھلائی ہی کو جانا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ازواج مطہرات میں سے زینب بھی میرا مقابلہ کیا کرتی تھی، مگر اللہ نے تقوی کی وجہ سے انہیں محفوظ رکھا۔ ان کی بہن حمنہ بنت جہش ان زینب بنت جہش کا دفاع کرتی تھیں اور وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئیں۔ ابن شہاب ظاہری فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ خبر جو ہمیں ان لوگوں سے پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان گھڑ لائے، افک معنی جھوٹ، بہتان، افتراء پردازی کے ہیں، عصبۃ تمہیں میں سے ایک جماعت، لا تحسبوہ شرا لکم، اسے حق میں برا اپنے حق میں برا نہ جانو، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں ذکر جمیل اور آخرت میں رفع درجات کا سبب ہے اور ان میں ان کے شرف کا اظہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر اہمیت دی کہ ان کی برات کو اس قرآن کریم میں نازل فرما لیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس مرض الوفات میں گئے تو آپ کے لیے خیر
آپ کے لیے خیر ہے، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم محترم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت تھی اور آپ کے سوا کسی اور باقرہ خاتون سے شادی نہیں کی، پھر آپ کی برات کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ بہرحال یہاں پر میں واقعہ آپ سن چکے، اور اس واقعے کے بارے میں اور مزید میں کیا کہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان قرآن مجید میں کیا، اور ان لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے، یعنی آج بھی جنہوں نے اس واقعے کا انکار کیا، اس برات کا انکار کیا ہے، اور وہ اپنی گالم گلوچ کا نشانہ، اپنی گالم گلوچ کا جو گالم گلوچ کے تیر ہیں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رکھتے ہیں، آپ ان کو خوب جانتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بس اتنا سوال کرنا چاہوں گا، اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کی والدہ، جو آپ کی والدہ ہیں، اس کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، جبکہ آپ کے سامنے نہیں کہتا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہتا ہے، آپ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں گے؟ کیا آپ اس کے بارے میں اپنے دل میں کوئی جذبات رکھیں گے؟ کیا اس سے ملنا چاہیں گے؟ کیا اسے اپنے کھانے کے میز پر بٹھانا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی غیرت مند مسلمان کسی بھی اپنی والدہ کو یا والد کو برا بھلا کہنے والے کو اپنے میز پر، اپنے کھانے کے ٹیبل پر، اپنی دوستی کے رشتے میں نہیں بٹھا سکتا۔ تو کیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اتنی کم ہے کہ ان کے دشمنوں سے آپ دوستیاں کریں، ان کے دشمنوں سے آپ کی رشتہ داریاں ہوں، ان کے دشمنوں کے لیے آپ کے دل میں نرم خیالات ہوں؟ تو پھر اپنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کو ضرور تولیں، اس کا وزن کریں آپ کہاں کھڑے ہیں، اپنی غیرت کو دیکھیں، آپ کی ایمانی غیرت کیا کہہ رہی ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالیاں نکالنے والے کون لوگ ہیں، یہ آپ خوب جانتے ہیں، یہ آپ خوب جانتے ہیں، یہ ان کے دین کا، ان کے مذہب کا حصہ ہے، وہ دین سے نکل چکے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ اپنے مذہب پر چل رہے ہیں۔ یہاں تک میں جانتا ہوں کہ ان کو عائشہ نام سے ہی چڑ ہے، وہ عائشہ نام رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا، ایسے لوگوں سے دوستیاں رکھنا، ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں رکھنا، ان کے لیے نرم جذبات رکھنا، کیا ایک ایمان والے مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں کھڑی ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا، ذرا اس پوائنٹ کو اس طرح سے سوچئے گا۔ یقیناً روز قیامت ہماری اہل بیت سے محبت تلے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہر چیز سے محبت تلے گی، اس کا وزن ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے بہت سے اعمالوں پر بھاری ہو جائے گی، کیونکہ تم جن سے محبت رکھتے ہو تم انہی کے ساتھ ہوگے، اور اس کا اجر اللہ ضرور دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔